اردو لازمی کی کلاس میں آج پڑھنا ہے ہم نے مضمون نگاری۔ آپ نے میڈل لیول پہ پھر میٹرک میں بھی آپ نے مضامین جو ہیں وہ لکھتے رہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ ظاہر بات ہے انٹر لیول میں سیکنڈ ایئر کلاس کا جو معیار ہوگا اس کے مطابق ہم کچھ قواعد کو پڑھیں گے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھا مضمون جو ہے وہ کیسے تحریر کیا جاتا ہے، کیسے وہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو مضامین کے حوالے سے پہلے بھی واقفیت ہے، پتہ ہے آپ کو انگریزی میں اس کو ایسے کہتے ہیں اور اردو میں جو ہے وہ اس کو مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جس کو ہم غیر افسانوی صنف کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو لکھنے والا ہے مختلف قسم کے اس کے موضوعات ہوتے ہیں، معاشرتی، مذہبی، ادبی، سیاسی، آگے اس کی اقسام ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مختلف قسم کے موضوعات ہوتے ہیں، اور اس میں جو لکھنے والا ہے وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے دلائل، ان کو ایک مربوط انداز میں، ایک وحدت کی صورت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون جو ہے وہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے، ایک ایسی تحریر کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں جذبات، احساسات، اور اس کو ہم الفاظ کی صورت میں اس طرح سے پرو کے لکھتے ہیں کہ جو بہت مدلل انداز میں ہم اس کے مختلف قسم کے پہلوؤں پہ جو ہے وہ روشنی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مضمون نگاری کی جو صنف ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جیسے مختلف قسم کے جو ہے وہ انداز بیان ہیں، مختلف اصناف ادب ہیں، اور اس میں اگر ہم مضمون نگاری کو دیکھیں تو مضمون نگاری جو ہے وہ دلی کالج کے ذریعے سے جو ہے وہ متعارف کروائی گئی، اور اس میں دلی کالج کا ایک اپنا کردار ہے کہ جہاں پر ابتدائی دور کے اردو ادب کے جو ہے وہ مضامین لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ جب انگریزوں نے دلی کالج کا آغاز کیا تو اس میں وہی سر سید احمد خان کو، پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو ہے وہ علمی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ادبی، مذہبی، تعلیمی، مختلف حوالے سے ان کی خدمات ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے وہ پستی سے نکالنے کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا۔ اس طرح سے بہت سی اصناف کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اردو ادب کا حصہ بنایا گیا۔ تو اس میں بھی سر سید کے رفقا، اور اس میں ابتدائی دور میں جو سر سید کے کچھ احباب تھے، اور اس میں ماسٹر رام چندر کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پیارے لال کا ذکر ہے، مولوی ذکاء اللہ ہیں، ان سب نے جو ہے وہ دلی کالج کا جب آغاز ہوا، انگریزوں نے بلا شبہ اس کو جو ہے وہ اردو زبان کے فروغ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو شروع کیا، اور اس میں انہوں نے مضامین لکھے۔ تو یہ ایک صنف جو ہے وہ انگریزی ادب سے جب اردو کا حصہ بنی تو اس میں جب مختلف قسم کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا تو یہ صنف جو ہے وہ رفتہ رفتہ بہت مقبول ہو گئی، اور اس سے جو ہے وہ مضمون نگاری کی صنف کو بھی فروغ ملا، اور اس سے اردو زبان کو بھی فروغ ملا، کیونکہ ایک نیا، سمجھیں ایک نیا پیج کھل گیا نا ایک طرح سے، کہ ہم اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھا جو ہے وہ ذریعہ اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یعنی تھوڑا ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ پہلے آپ اپنا جو ہے وہ میٹرک کی سطح پر جو آپ نے مضامین پڑھے ہیں، لکھے ہیں، اس کو ذہن میں لے کے آئے، اس کو سمجھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون نگاری جو ہے وہ دراصل اردو زبان کا حصہ کیسے بنی۔ پھر اس کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دراصل مضمون جو ہے وہ ہے کیا چیز ہے، اور یہ اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون جو ہے وہ ایک ایسی تحریر کا ٹکڑا ہے جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پروئی ہوئی کوئی چیز، ہمیں مربوط انداز نظر آتا ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ لکھنے والا جو ہے وہ اپنے جذبات کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ جب مضمون لکھتا ہے تو اس میں وہ دلچسپی کو بھی ابھارتا ہے، اس میں وہ بات سے بات بھی نکالتا ہے، اس میں وہ دلائل بھی دیتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ایک مضمون کو جو ہے وہ اس کے اندر ایک طرح سے رنگینی پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مضامین جو ہیں وہ ہوتے کس کس قسم کے ہیں، مختلف، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مضامین جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی ایسے جو موضوعات ہیں جن کو مضامین کا حصہ بنایا جاتا ہے۔
علمی نوعیت کے مضامین ہوتے ہیں جس میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، ہمیں اس کے ذریعے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس میں ادبی نوعیت کے مضامین ہوتے ہیں جو ہمارے ادب کے حوالے سے جو کارکردگی ہوتی ہے یا ادبی قسم کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ اس کو لے کر چلتے ہیں۔ پھر اس میں تاریخی مضامین ہوتے ہیں جو ہماری تاریخ کا حصہ، ہمارے ماضی میں جو کچھ ہو گزرا ہے، تاریخ کے جو واقعات ہیں وہ ان کا احاطہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سیاسی مضامین ہیں جس میں سیاسی نوعیت کا جو مواد ہوتا ہے اس کو ربط دیا جاتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ معاشی قسم کے مضامین ہوتے ہیں جس میں ہمارے جو معاشی پہلو ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر معاشرتی مضامین ہیں۔ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ آپ کو کم از کم پتہ چلے کہ مضمون نگاری میں دراصل کتنی زیادہ وسعت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر معاشرتی قسم کے مضامین ہیں جس میں ہمارے معاشرے کے مختلف قسم کے جو پہلو ہوتے ہیں، معاشرتی جو جزیات ہیں، معاشرے کے جو مختلف قسم کے رنگ ہیں، ان سب کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر سائنسی مضامین ہوتے ہیں جو سائنسی جو تحقیق ہوتی ہے، سائنسی ایجادات ہوتی ہیں یا سائنس کے حوالے سے وہ ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تحقیقی مضامین ہوتے ہیں جب کوئی تحقیق کی جاتی ہے، کس چیز کی کھوج لگائی جاتی ہے، کوئی ایک نئی چیز کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے وہ تحقیق کی بنیاد پر، تو تحقیقی قسم کے مضامین ہوتے ہیں۔ پھر تنقیدی مضامین ہوتے ہیں جس میں ایک نکتہ چینی کی جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ تنقیدی نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کی خرابیاں بھی اجاگر کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے پہلوؤں کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں مذہبی نوعیت کے جو ہے وہ مضامین ہوتے ہیں جو ہماری مذہبی شخصیات پہ مبنی ہو سکتے ہیں، جو ہمارے مذہبی جو روایات و اقدار ہیں اس پہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان قسم کے جو مضامین ہیں جو ہماری مذہبی حوالے سے جو ہے وہ ہمارے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، وہ مضامین جو ہے وہ مذہبی نوعیت کے مضامین ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مضمون اگر ہمیں لکھنا ہے، جیسے اب آپ کا 20 نمبر کا پیپر میں مضمون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اگر وہ لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مضمون کے اندر اس کے حصے کتنے ہونے چاہیے۔ ہم نے ایک مضمون کو شروع کیا ہے، ایک موضوع ہمیں دیا گیا، کسی بھی قسم کا موضوع دیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کا ہو سکتا ہے، ہمارے نظام تعلیم کا ہو سکتا ہے، آلودگی کا ہو سکتا ہے، کسی شخصیت کے حوالے سے کوئی مضمون آ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس مضمون کو جب شروع کرنا ہے تو اس کو کس کس انداز میں جو ہے وہ ہمیں لے کر چلنا ہے۔ تو ایک مضمون جو ہے وہ اس میں سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ اس کے تعارف کا ہوتا ہے، تمہید کا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی موضوع آ جاتا ہے، فرض کریں اگر نظام تعلیم کا موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر مضمون لکھنا ہے تو ہمیں اس میں سب سے پہلے اس کا جو عنوان ہے اس کے مطابق اس کا ایک تمہید بیان کرنی ہوگی، ہمیں اس میں نظام کے بارے میں بتانا ہوگا، ہمیں اس میں تعلیم کے بارے میں بتانا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ نظام تعلیم دراصل ہوتا کیا ہے۔ تو ایک بہترین مضمون لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ مطلب کچھ مضامین کی ریڈنگ کر لینی چاہیے، کچھ مضامین کو ہمیں جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہماری معلومات میں جب اضافہ ہوگا تب ہم معلومات کو ایک ربط دے کر جو ہے وہ آگے چلیں گے۔ تو سب سے پہلا حصہ اس میں تمہید کا ہوگا اور تعارف کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ حصہ جو ہے وہ مطلب ابھی مختصراً آپ کو پہلے بتا دوں، پہلا حصہ تمہید کا، تعارف کا، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس میں نفس مضمون آ جاتا ہے یا متن آ جاتا ہے جو اس کا بالکل درمیانی حصہ ہوتا ہے اور اہمیت کا حامل حصہ ہوتا ہے۔ پھر ہے اس کا اختتام یا انجام۔ تو اب تمہید کے بارے میں کہ جب ہم نے ایک مضمون کو شروع کرنا ہے اس میں ہم نے تمہید لکھنی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس پیراگراف میں، کیونکہ جب ہم ایک مضمون کو شروع کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک دلچسپی کا عنصر ابھارنے کے لیے ہمیں اس میں دلچسپی ہونی چاہیے، اس کے اندر آمادگی ہونی چاہیے، اور ہمیں لگے نہ کہ ہمارا مضمون جو ہے وہ ہمارے موضوع سے ہٹ چکا ہے، اس میں ایک ربط ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر ایک وحدت ہونی چاہیے، کیونکہ جب پہلا پیراگراف جو قاری ہے وہ پڑھ لے گا تو اس کی دلچسپی جب ابھرے گی تو وہ باقی مضمون کے مختلف قسم کے پہلوؤں کو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی گرفت میں رہے گا۔ تو آپ کا مضمون جو ہے وہ پرتاثر کرنے کے لیے اس کو تعارف اور تمہید کے پیراگراف کو بھی دلچسپ اور مؤثر بنانا چاہیے۔ پھر دوسرا حصہ اس کا آ جاتا ہے جو کہ نفس مضمون کا یا متن کا ہے، جو اس کا بالکل ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے، یہ مضمون کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم نے پڑھنے والے کی پہلے پیراگراف میں ہی ابتدا جو تمہید کا پیراگراف ہے اس میں اس کی توجہ مبذول کروا دی تو اس میں جو ہے وہ اس توجہ کو بالکل وہ ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس میں ایک ہمیں
اس میں دلائل دیے جاتے ہیں، اس میں ایک ربط ہوتا ہے، اور اس حصے میں جو ہے وہ جب ہم اپنے دلائل کو جتنا قوی اور مضبوط کریں گے، اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر مضمون نگار جو ہے وہ اپنے موضوع کے مطابق بات کرتا ہے، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں نقطہ نظر تنقیدی بھی ہوتا ہے، جیسے فرض کریں مخلوط تعلیم کے حوالے سے مضمون آ جائے تو جو متن کا حصہ ہے اس میں ہم مخلوط تعلیم کے مثبت پہلو بھی بیان کر سکتے ہیں اور اس کے منفی پہلو بھی، مطلب اس کے تمام قسم کے پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ پھر یہ جو حصہ ہے یہ بھی یہ ایک پیراگراف پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی پیراگراف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا طوالت پہ مبنی حصہ ہوتا ہے، اور اس حصے میں جو ہے وہ اس طوالت کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے دلائل دے کے دراصل پڑھنے والے کو قائل کیا جا سکے، اور پھر جب آپ کے دلائل جتنے مضبوط ہوں گے، آپ کے پاس معلومات ہوں گی، آپ اس کے مختلف قسم کے پہلو اجاگر کریں گے، اتنا ہی یہ حصہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ کا مضمون کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کے جو دلائل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہم خیال نظر آتا ہے، وہ ایک بہترین مضمون کی نشانی ہے کہ آپ اپنے دلائل کو جو ہے وہ بہتر انداز میں بیان کریں۔ پھر آ گیا اس کا اختتامی حصہ، جو ایک مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ آخری حصے میں بھی دلائل جو آپ نے پہلے دیے ہیں، جیسے ایک بحث ہوتی ہے، مختلف قسم کے پہلو اس کے اجاگر کیے جاتے ہیں، ایسے جب آپ اپنے دلائل کو ایک حتمی شکل دیں گے تو مضمون کا آخری حصے میں وہ تمام قسم کی آپ کی بحث جو ہے وہ حاصل بحث کی صورت میں، یا آپ نے جس کو کنکلوژن بھی کہتے ہیں انگریزی زبان میں، تو آپ اس انداز میں اپنی ساری بحث کو سمیٹ کے اپنے اختتام کے حصے کو بھی زیادہ مؤثر بنائیں گے، پرتاثر بنائیں گے، تاکہ آپ کا مضمون جو ہے وہ ایک بہترین انداز میں اختتام پا سکے۔ اب ہم اس کے دیکھیں گے قواعد۔ جب آپ نے اپنی سیکنڈ ایئر کلاس میں اب آپ نے جب مضمون لکھنا ہے تو آپ کو کون کون سی چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے، تو مضمون لکھتے وقت آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس کا انداز جو ہے وہ وضاحتی ہو، جیسے آپ نے 8ویں میں، پھر آپ نے 10ویں کلاس تک جو مضامین لکھے اس میں وضاحت نسبتاً کم تھی، لیکن اب جو آپ سیکنڈ ایئر کی سطح پہ مضمون لکھیں گے اس میں آپ کی وضاحت جو ہے وہ زیادہ تفصیلی اور وضاحتی انداز ہو، کیونکہ 20 نمبر کا آپ کا مضمون ہے، اور بہترین مضمون جب آپ لکھیں گے مقابلے کے، اس میں اشعار لکھیں، ضرب الامثال لکھیں، پھر اس کے اندر آپ مختلف قسم کی جو آیات ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں جو آپ کے مضمون کو جو ہے وہ مصدقہ کر سکیں، وہ چیزیں بھی اپنے مضمون کا حصہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر مضمون پیراگراف کی شکل میں ہونا چاہیے، جو آپ بات تحریر کریں، آپ بہت پرتکلف اور مشکل زبان استعمال بے شک نہ کریں، لیکن آپ کا انداز بیان اگر سادہ بھی ہوتا ہے اور آپ کے دلائل وزنی ہیں، آپ کی معلومات بہترین ہیں، تو آپ کا مضمون جو ہے وہ بہتر صورت اختیار کر جائے گا۔ اور جو مضمون نگار ہے وہ اپنے خیالات کو اس انداز میں، کیونکہ مضمون کے اندر آپ کا ربط جتنا بہترین ہوگا، یعنی یوں لگے کہ اس کے خیالات جو ہیں وہ ایک زنجیر کی طرح جو ہے وہ پروئے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ مضمون لکھتے ہیں تو اس کے اندر بات سے بات نکالتے ہوئے آپ اس کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر دیتے ہیں۔ پھر آپ جب مضمون لکھتے ہیں، جیسے پہلے بھی بتایا کہ تمہید میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ کا کم از کم موضوع کے ساتھ ایک مناسبت ہونی چاہیے، اور جو آپ کا عنوان ہے اس کا تعارف ضرور مضمون کا حصہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ اس میں ایک بات بار بار نہیں کرنی، تکرار نہیں کرنی، کیونکہ تکرار اگر آپ کریں گے تو لگے گا کہ آپ کی معلومات اور آپ کے الفاظ کے اوپر آپ کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہے۔ آپ ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کیونکہ اگلی بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو تکرار سے گریز کرنا ہے۔ پھر آپ کا انداز تحریر سادہ ہو، اور اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اشعار، ضرب الامثال اور خوبصورت اور بہترین کر کے آپ اپنا خوش خط انداز میں لکھیں، بہترین انداز میں لکھیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ مربوط انداز میں لکھیں۔ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ بچے یوں کرتے ہیں کہ جب کوئی مضمون لکھتے ہیں اس کے اندر انگریزی الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں، کسی اور زبان کے الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اردو مضمون لکھ رہے ہیں تو اردو کے ہی متبادل الفاظ کو آپ جو ہے وہ اس میں استعمال کریں، تاکہ آپ کی زبان پہ گرفت بھی بہترین نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمام قسم جب آپ نے سارا مضمون مکمل کر لیا، آپ نے اس کو لکھ لیا، پھر آپ اس کو ایک دفعہ دیکھیں، نظر ثانی کریں اس کے اوپر کہ کہیں کوئی املا کی غلطی، کہیں کوئی بے ربط جملہ ہے، اس کو اگر ہم درست کر سکیں، اور بلا وجہ کی کٹنگ، کانٹ چھانٹ جو ہے وہ جب آپ نے لکھ لیا مضمون میں تو اس کو جو ہے وہ لکھتے وقت ساتھ ساتھ اس کو ربط دیتے رہیں، تاکہ اس کا اختتام جو ہے وہ بہترین صورت میں ہو۔ تو املا کی اغلاط جو ہے وہ آپ نے آخر میں ایک نظر ڈال لینی ہے، تاکہ آپ کا مضمون جو ہے وہ اچھا ہو۔
ٹھیک ہے. اب آپ نے بیٹا اس کو ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ کو جو قواعد بتائے، اس کی تاریخ بتایا کہ مضمون دراصل ہے کیا، ان چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. اگر اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ بے شک پوچھ لیں، لیکن اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے. آج کا آپ کا کام جو ہے نا وہ اس کو سمجھنا ہے، اس کے قواعد کو، اس کی تاریخ کو اور اس کی تمام چیزوں کو جو ہے نا، مضمون نگاری کے قواعد، اس کے اصول، اس کی ہدایات، اس کی تاریخ، بس اس کو آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.